لٹے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں، گر یاد ہیں تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے میں پر، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسمیں حیا یاد نہیں، مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں۔ والی مکہ دیاں کھاں ڈلیاں جویں ساواں دیاں بدلیاں واسدیاں، کہتے ہیں پہلا بچہ ہے جنہیں میرا ضمیر جھنجھوڑ دیتا ہے کہ بولو بچے کس واسطے آیا ہے، کہتے ہیں والی مدینہ نو خط لکھو مینوں محمد کریم دا دین مل جے، اوتھے مدینہ یونیورسٹی ہے، امام مالک جیسیاں ہستیاں دین پڑھا رہیاں نے، والی مکہ نے خط لکھیا والی مدینہ نو، تے امام شافعی کارا کے اندے اماں جی میرا دل کردہ میں پیغمبر دا دین سکھ آواں، تے ماں رون لگ پہ بیٹا چھوڑو پانی گفتگو سنو تے آنا، پیغمبر دا دین سکھ آواں لفظ سنو میں گڑبڑ پسند نہیں کردہ، پیغمبر دا دین سکھ آواں کیسا منظر ہوئے گا اللہ جاندہ ہے کیسا منظر ہوئے گا، ماں رون لگ پہ امام شافعی آنے نے اماں اس وجہ تو روئی میں تیرا ایک پتر تیری خدمت واسطے نہیں رہنا میں چلے جانا ہے، تے ماں کہندی نہیں میں پترہ اس وجہ تو نہیں روئی کہ میرا شافعی میں نو چھڑ کے پڑھن جا رہا مدینے، میں روئی تے اس واسطے پتر میرے گل لگ جاؤ، حاجی عبدالستار صاحب اینج کر کے بزرگوں گل نہ لایا، ماں نے امام شافعی نو تے سر تے پیار دے کے آنے پتر روئی تے اس واسطے ہاں آج میرا پتر محمد کریم دا دین سکھن جا رہا ہے تے میرے کل یتیم نو دین لی ایک درم دینار بھی نہیں، ایک درم مانتا نہ کار پریا پیا ہے تے پتر نو نہیں دیتا، ذرا سنیا جے تے آنر امانت جے خیانت نہ کریا کرو، سورۃ انفال ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خائن نہ پیار نہیں کردہ، امام شافعی کہنے نے جدو ماں تورن لگے تے دعا کی تے اللہ میرے شافعی نو کسے دا متاج نہ کری، تے بار مدینے ایک قافلہ جا رہا ہے، وہ ایک بزرگ آئے آدھے پتر کدھر جانا ہے، آدھا میں نبی دا دین سکھن چل رہا ہے، بسم اللہ پتر میری سواری تے بیٹھو مدینے والے دا مہمان ہے، سواری تے بٹھایا کہنے خرچہ تیرا میں کرانگا تو مصطفیٰ دا مہمان ہے، کنے نمازی بیٹھے جے ذرا سوچو تسا نبی دے دین تے کی آئی تا خرچ کیتا ہے، نماں پھالاوے کدی مدرسے چک پیٹی پھال دی لے آیا کر کہ میں مدینے والے دے مہمانہ نو پہلے کھلا کے آمیں، آتے طالب علم پڑھ دے، مدینے پہنچ گیا قافلہ، وہ والی مدینہ نے جدو خط پڑھیا نا والی مکہ دا تے کمب گیا، تے امام شافعی کہندے نے میں پوچھیا ما ہاذا یہ کیا ہے، تو کہندے نے امام مالک دے دروازے نو تے دستخط دین لگے ہمیں نو ڈار ہوندا، یہ تھا امام، یہ تھے مولوی، یہ تھے لاما، یہ تھے مفتی کہ جن کے دروازے کو دستخط دینے کے لیے وقت کے حاکم کو اجازت لینے کی ضرورت ہوتی تھی، امام رستوں میں نہیں کھڑے ہوتے تھے، میں اگر وزیر اعظم سے بھی ملا ہوں کسی سے بھی ملا ہوں میری تقریر میں چینج نہیں آیا، لوگوں نے دیکھا ہے، میں بڑوں سے بھی ملتا ہوں مگر بات حق کی کرتا ہوں، میں نے پڑھا ہے اپنے آئمہ کو، میں نے پڑھا ہے اپنے اسلاف کو، میں نے پڑھا ہے اپنے بڑوں کو کہ بڑوں سے ملو ضرور مگر بڑوں کے سامنے بیٹھ کر سب سے بڑے کی بات کرو،
میں وہ سید داؤد غزنوی کو ماننے والا ہوں جس کے دروازے پہ صدر پاکستان صدر ایوب آیا تھا کہ میں سید کو ملنا چاہتا ہوں، تو اپنے بچے کو بولا اس کو بولو سب سے بڑے بادشاہ کے آگے میں جھکا ہوا ہوں، ذرا فری ہو کر آتا ہوں۔ صدر پاکستان انتظار کیا، ان لوگوں کی وجہ سے دین پھیلا ہے۔ یہ مرکزی جمعیت اسی لیے تو قائم ہے پاکستان میں، یہ جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتی، اس کو توڑنے والے خود بکھر جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی بنیاد وہ اللہ والوں کے تقوی کی بنیاد ہے۔ وہ سید داؤد غزنوی کو پڑھو، بولو بھی صدر پاکستان دروازے پہ آیا تو نفل یاد رہتے ہیں، اونچی بولے ادھر بیٹھے اتنے رہتے ہیں یاد، سب بھول جاتے ہیں۔ اور میں یہاں یہ بات کہہ دوں آپ کو، یہ سن لیں بات، آج کی سپیچ اگر تم نے یاد کر لی آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ میں روڈ میپ دے رہا ہوں اس سپیچ میں آپ کو زندگی گزارنے کا۔ یہ محمد عربی کی غلامی ہے، یہ مصطفیٰ کی غلامی ہے کہ امام مالک کے پاس والی مدینہ بھی جانے سے ڈرتا ہے، کیونکہ امام سب سے بڑے سے ڈرتا ہے۔ جو سب سے بڑے سے ڈرے اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرتے۔ کیا شان تھی، جب آئے آہستہ سے دستک دی، آہستہ سے امام صاحب آئے، کہنے جی فرماؤ، جی میں والی مدینہ ہے، قاصد نہیں بھیجیا، غلام نہیں بھیجیا۔ اور میں یہاں ایک نکتہ بیان کروں، ملتان والوں قاصد بھیج سکتے تھے مگر ان کو پتا تھا کس کے پاس قاصد بھیجوں، یہ محمد عربی کا جناب اعلیٰ مسنجر ہے، جس کے پاس مصطفیٰ کا علم ہے، جس کے پاس کملی والے کا دین ہے، اس کے پاس قاصد بھیجوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، خود آئے۔ جدو آئے تو کہنے اور نبی دا دین سفارشہ نہ ملے گا؟ امام مالک کے یہ جواب سنو، نبی دا دین سفارش نہ ملے، کہنے اپنا کاری لے کے آنا ہی ترجمان۔ امام شافعی کلے پیش ہوئے، کہندے تیرا ترجمان کتے؟ کہندے جی میں آپ ہی ہیں۔ کہندے نے سنو کی سننا جے، انہاں کوئی سوال کیتے، ذرا توجہ میرے والے، یہ موبائل چھوڑنا اور گفتگو سننی بڑی قیمتی حضرت صاحب بات ہے، جتنے بیٹھے ہیں سن لو۔ امام شافعی کہندے نے سنو، کہندے جی سناؤ، موتا امام مالک زبانی یاد سے سنا دیتی۔ حاجی صاحب ایتے ساڑھے بندیاں جنازے دا ترجمہ یاد نہیں، اولا درجے دی نماز دا ہی نہیں پتا، کئی سمجھے تہجد ہے، کئی سمجھے فجر ہے، کئی سمجھے عصر ہے، پتہ ہی نہیں۔ صرف مولویوں کے فتوے یاد ہیں، فلاں مولوی نے فلاں کے بارے میں کیا، فلاں بر نے فلاں میں کیا کہا، فلاں نے فلاں کے تصدیق کبھی کی نہیں، لائی لگ۔ تحقیق کے میدان میں اگر تم نے آنا ہے تو یہ لفظ سنو، تاجدار ختم نبوت آخری نبی کے آخری فرمانوں میں یہ بات نوٹ کریں۔ حضور نے فرمایا جو میرے طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ میرے نبی دا دین اچھا بھی ہے، سچا بھی۔ امام شافعی کہنے لگے یہ جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہ اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی اسکالروں کے سامنے میں نے گفتگو کی، جو فیصل مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، وہ سبھی رو رہے تھے، جیسے آپ کی آنکھوں میں آنسو وہ بھی رو رہے۔ یہ نیٹ پہ موجود ہے وہ تقریر، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں وہ سارے، اور ہر ایک جمعہ پڑھاتا ہے فیصل مسجد۔ وہ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی اسلامی ہے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتائیے کہ آپ اس تقریر میں اپنی زندگی بنائیں۔ ہم مولویوں کو نہ دیکھا کرو، جو ہم کہتے ہیں وہ کرا کرو، بس ہم اپنا جواب دینا، تم نے اپنا جواب دینا۔ یہ امام شافعی صاحب ہیں، وہ پڑھ لگ پہ ایک دن ویرا رستے چ بیٹھے نے پڑھندے نے تے گنبد خضرا دی چھائی پئی ہے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، قدموں میں سرکار کے پلکوں کو عقیدت میں بچھایا ہوتا، دائیں سے حضور آتے
سبھی میرے ساتھ پڑھ لو، اللہ آپ کی یہ خواہش پوری کرے۔ دائیں سے حضور آتے، یہ آپ کی امانت ہے، کوئی بھی بندہ مجھے پیسہ تقریر کے دوران دیتا ہے، یہ یتیم خانے کی امانت ہے، میں اپنی ذات پہ آرام سمجھتا ہوں، کوئی بھی دیتا لگا دیتا ہوں، یہ یتیم بچوں پہ لگاتا ہوں، بوڑھوں پہ لگاتا ہوں۔ دائیں سے حضور آتے، بائیں سے غلام آتے، دیکھنے کا آقا کو غلاموں کو سرور آتا۔ ذرا لفظ بڑے قیمتی، جتنے بیٹھے یہ سننے والے میرے بزرگ فروز صاحب بھی آئے اور بھی آئے نے، بڑا قیمتی جملہ ذرا سننے والا ہے، کتنے بیٹھے جے میں سب نو پڑھاں گا لفظ سننے والے۔ امام صاحب لکھ دے پہنے موتا امام مالک پڑھنے والے، امام مالک پڑھا رہے نے، ایک بچے نے ویکھے آؤ اشارہ کرا دیتا، شاپی شرارت پہ کر رہے نے، شرارت نہیں سی، ایک تنکا زمین تو پھڑے آؤ تے اپنا لب لیا، اب جی اپنا لب لے آؤ، بیٹا موبائل چھوڑو رک سنو، اپنا مال اب جی لب لے آؤ تے حدیث بازو تے لکھ رہے، سنو میرے بچوں، اس طرح بازو آجی صاحب انج بازو دیتے مسجد نبی دائی نا جی سن لو جی طالب علمی، انج بازو تے حدیث لکھی جا رہی، لب لیندے نے لکھ لیندے، لب لیندے لکھ لیندے، لب لیندے نے لکھ لیندے۔ امام مالک او امام سی بچھو دے ڈنگ کھالے پر حدیث وچ نہیں سی چھڑ دے کتے بیعت بھی نہ ہو جائے۔ وہ امام مالک جب فارغ ہوئے نا تے کہندے نے بیٹا میرے کلانا محمد بن ادریس جی استاد جی حکم ہوئے، پتر شرارتہ کر رہا تھا، کی لکھ دا پیاسا تیلا پھڑ کے آدھے استاد جی شرارت نہیں، میں لب لے کے تنکے دے نال حدیث لکھ دا پیاسا، تسی 25 حدیثاں زیاد کرائی ہیں، منو زبانی یاد ہے سننی ہے تے سن لو، تے امام مالک دیاں کھانڈول پئیاں، آدھے بیٹا شابی تو کیوں لکھیا تیلے نال، میرے کل قلم لینی سی، میرے کل سائی مانگ لینی سی، ایڈا ذہین میرا شگرد منو کہندا میں تینو چمڑا دیندہ لکھن لی، آدھا استاد جی میری ماں نے بھی کیا جی اللہ میرے شافی نو کسے دا محتاج نہ کری، تے دوسری میں حدیث پڑھی ہے میرے نبی کسی اگے سوال نہیں سی کر دے، میں حدیث پڑھی میں کسی اگے سوال کرنا پسند نہیں کردا، او میرے بچہ بنا جی محمد دا دین سکھن لی، اچھا کلیم نہ ملے، اچھا پکھا نہ ملے، اچھا ایسی نہ ملے تو اپنے بڑوں کی زندگی یاد رکھنا، لفظی لفظ سننے والے امام مالک کہندے نے اللہ قیامت نو جے میں نو پوچھ لے آؤ دنیا کی چھڑ کے آیا تو میں کہاں گا امام شافی جیسے شگرد چھڑ کے سانو مدرسے چنگا کلین نہ وچے، سانو مدرسے کاری دو تھپڑ مار دیتے سی پورے دنیا تے اسلام دی توہین کرنے، کلپ چلانے ہیں فیس بک تے، سانو پوری دنیا دیتے اسلام نو بدنام کرن دا چاہے، مسجد دے وچ جنریٹر نہ ہوئے، اسی بچے نہیں پڑھان دے، جی یہاں سہولیات نہیں ہے، اس مدرسے میں پڑھیں گے جہاں ایس سی لگے ہوں، جہاں جنریٹر لگے ہوں، یہ ہے دین جن کی وجہ سے ہمارے تک پہنچا، وہ کسی سے قلم کا سوال کرنا بھی پسند نہیں۔ اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم لگاؤ، جس کی یہ تین چیزیں لگ گئی ہے، یہ میں ناصر مدنی جہاں تبلیغی جماعت کو دیکھتا ہوں نا تو چودھری صاحب میں اس کو سلوٹ کر دیتا ہوں، مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ ان کو سلوٹ کو کرتے ہیں، میں کہا یار ہم جلسے پہ جاتے ہیں، لوگ ہمیں اچھا کھانا کھلاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھنے کے بعد پیسے بھی دیتے ہیں کہ لو جی تسی دین سنانا ہے، اے گڈی دا تیل تے تہاڈے نے، اسی پھر بھی نخرے کرنے، یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم لگا کر، لوگ کہتے ہیں یہ دفع ہو جاؤ، یہ پھر بھی دعا دیتے ہیں، بھئی دین کی بات سن لیں، دین کی بات سن لیں، دین کی بات سن لیں۔ اللہ کی قسم ہے مجھے یہ بہت پیارے لگتے ہیں اور اس لیے پیارے لگتے ہیں ایسا میں آپ کی مسجد میں یہ کہنے لگا ہوں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں اپنا سب کچھ لگا کر بات یہ کرتے ہیں بس بھی اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں
آپ یہی عزیز میر محمدی ساری عمر یہی گزار دی، وہ بھی جماعتیں نکالتے تھے، ساری زندگی اسی لفظ پہ گزار دی کہ حضور دا دین سیکھو۔ ہمارا دین سیکھنا کیا ہے؟ صبح اٹھی نماز پڑھی، کامتے چلے گئے، دکان سامبھی کار آگئے، بچے جمعے ویال ہے تے چلو جی قبرانو، اے ساڑا دین۔ دین تے محمد کریم دا اگے پچانا دین ہے، نبیاں والا دین سکھاں گے، نبیاں والا دین اگے پچاواں گے تے پھر نبیاں دا ساتھ ملے۔ نبیاں دا ساتھ لین واسطے کم نبیاں والا کرنا پہ گا، شہداء دا ساتھ لین واسطے کم شہداء والا کرنا پہ گا، صدیقین دا ساتھ لین واسطے جناب جی صدیقین والا کام کرنا پہ گا۔ کنے بچے بیٹھے نے جنہوں نے کہیے ایک دن تبلیغ تے سالنا چلے جاؤ تے کہنے جی ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں تے مری جانا ہوئے 10 دن لے جاؤ چلے جان گے، دین واسطے ساڑھے کو ٹائم نہیں۔ میں آج یہ عبدالستار صاحب سے اپیل کروں گا کہ یہاں ہر جمعے ایک جماعت بنایا کریں، اتوار والے دن ایک دن کی جماعت بنا کر اس مسجد سے نکل کر وہ منظور آباد میں جائیں، ام خالد مسجد سے عصر کی نماز وہاں پڑھیں، لوگوں کو دعوت دیں۔ جو نمازی ان کی بات نہیں سنتے ہو سکتا وہ آپ کی سن لیں، اللہ ان کی دنیا بہتر بنا دے۔ وہ ادھر سے نکلے تو عبدالرحیم گجر صاحب کی مسجد میں جائیں، ادھر سے نکلے تو یہ جلال آباد میں نمرہ مسجد ہے، ادھر چلے جائیں، ایک مغرب کی نماز ادھر پڑھیں، اگلے ہفتے اس دن پڑھیں، یا اس طرح کی تشکیل کیا کریں۔ سنڈے والے دن جماعت بنا کر یا جمعے والے دن جمعہ پڑھ کے مولوی صاحب کی قیادت میں جماعت نکلے، اس مسجد سے نکل کر جلال آباد جائے، وہاں عصر کی نماز پڑھے جا کر اور لوگوں کا اکرام کریں۔ اکرام کیا کریں؟ ان کو کھانا کھلائیں، ان کو اچھا فروٹ کھلائیں، جن کو کبھی اچھا فروٹ نصیب نہیں ہوا اس کو ساتھ میں بٹھا کر کھلائیں، ان کا اکرام کر کے کہیں ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس یہی بات سیکھ لو۔ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور 5 نمازوں کا ترجمہ یاد کر لو۔ اللہ یہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ یہ جتنے یہ بیٹھے ہیں آج کتنے بندے میرے سے وعدہ کرتے، ابھی تو میں صرف امام شافعی تک یہ بات پہنچائی ہے اسی لیے وعدہ لینے لگا ہوں، آج مجھ سے وعدہ کرے ہفتے میں 2-4 گھنٹے ہم اپنے اللہ کے لیے نکالے کریں، ہاتھ کرے وعدہ کرے ہفتے میں۔ کیوں؟ یہ سلنڈر لگے، یہ جو جن کو وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں خدا کے لیے ان کو دیکھ کر عبرت سیکھ لو۔ اب وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھیں گے وہ اگر وینٹیلیٹر پہ پڑے، اب وہ پڑے ہوئے وینٹیلیٹر پہ۔ اللہ کی قسم ایک میرا دوست ہے، اس کا دل بڑھ گیا، اگر سجدہ نہیں کر سکتا نیچے تو مجھے کہتا ہے کاش وہ دل لوٹ آئے تو میں پڑے اللہ کو لمبے لمبے سجدے کرے۔ اب میں سجدہ نہیں کر سکتا، ڈاکٹروں نے مجھے منع کر دیا۔ کتنے بیٹھے، مسجد بے آباد ہیں، مدارس بے آباد ہیں۔ ایک مدرسے میں نے دیکھا، مسجدوں میں، گلی بازاروں میں دیکھا میں نے، اللہ کی قسم یہ جتنے تم بیٹھے ہو اپنے اپنے اندر جھانک لو۔ یہ فکر دیاں گلاں نے حضرت ویرا سن لو مبارک رحمت اللہ علیہ سندھ وچ مہاجر ہو کے خراسان چلے گئے۔ ایک دن باغ دے مالک دی راکھی کرن لا پے 7 سال کی تھی، 12 7 84 بولو کنے 84 مہینے باغی نوکری کی تھی۔ حضرت امام مبارک رحمت اللہ علیہ سندھ وچ مہاجر ہو کے خراسان چلے گئے۔ ایک دن باغ دا مالک اپنے دوستاں بیلیاں نو نال لے کے آیا، کہندا مبارک مٹھے مٹھے پھل لے کے آؤنا، کہندے نے پھل لکے نا پھل کھٹے نکلے، کہندے دوجا ٹوکرا لے کے آؤ پھل کھٹے نکلے، کہندے تیسرا ٹوکرا لے کے آؤ پھل کھٹے نکلے۔ باغ دے مالک نو غصہ آیا، کہندے نے سن میرے باغ دے مال کا بول، کہندے نے مبارک اینے سال ہو گئے تو میری نوکری کر رہے ہیں، چودھری عبدالستار صاحب دے کل بندہ کو کم کر دائے 7 سالاں چ بھیت تے پاجے گا نا۔ چودھری صاحب اپنے مہماناں نو کی کھواندے نے، کس طرح دا کھواندے نے، کیویں دا کھاندے نے، بندہ بھیتی بن جاندا ہے نا۔ اے لفظ بڑے بڑے سناون لگا میں۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے باغ چ راکھی پہ کر دینے، مالیے وقت دا مالیے راکھی پہ کر دینے، ذرا سنیا جے تے سامنے بیٹھے نے اے لفظ والیاں باتاں نے۔ میں 2 گھنٹے دا ٹارگٹ لا کے بیٹھا سا، اللہ نے پورا کرا دیتا ہے، 1.5 گھنٹہ سوا جی 1:45 ہون والے، میں 2 گھنٹے صرف گفتگو کرنی سی۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ سندھ وچوں مہاجر ہو کے خراسان چلے گئے تے بیرا باغ دی راکھی کیتی۔ باغ دا مالک آندا ہے مٹھے مٹھے پھل لے کے آونا، پھل کھٹے نکلے، کہندے نے مٹھے لے کے آؤ ٹوکرا کھٹا نکلے آئے نا۔
کیا بھائی جان منظر ہوئے گا نا حاجی عبدالستار صاحب نے اے بیٹے نے دماد نے اللہ عمر چ برکت فرمائے بھائی جان کیسا منظر ہوئے گا نا باغ دا مالک بیٹھا ہوئے 7 سال نوکری کیتی ہے تے جناب کہندا پھل کٹے نکلے نے اسد اللہ بھائی پھل کٹے نکلے نے سمیع اللہ بھائی پھل کٹے نکلے نے تے باغ دے مالک نو بڑا غصہ آیا آندے نے باغ دے مالک نے اچھی کے آنا او مبارک تینوں آج تک پتہ نہیں لگا پھل کیویں دے لے ہونے نے باغ دے مالک دے سامنے حضرت مبارک دیاں کانڈول پہیاں اللہ آپ کو سلامت رکھے خوبصورت چہرہ خوبصورت داڑھی اللہ آپ کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے یہ لفظ بڑے قیمتی ہیں کہ حضرت مبارک دیاں کانڈولن لاپیاں نے مبارک دا مالک کہندہ مبارک تینوں میں پوچھے تے تو رویاں کیوں ہیں کہندے سن میرے باغ دے عمال کا میں آج تک تیرا پھل چکھیا ہی نہیں پھل مٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا یہ دکانوں پہ کیمرے تم نے کیوں لگا لیے میرا نوکر ہیرا پھیری نہ کرے جب کیمرے نہیں لگے تے ایمان کیسا تھا کہندے میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے پھل لگ دے بھی ویکھے پھل پک دے بھی ویکھے پھل ڈگ دے بھی ویکھے پھل وک دے بھی ویکھے میں 1 لاکھ روپیہ نام دینا ہے جدوں ملتان دے وچ امباں دا سیزن آوے امب دی پیٹی لے کے ملتان دے کینٹا کر چوک چلیا کے رکھو چودھری عبدالستار تے میں اپنی گڈی چ رکھ کے پیسے کولوں دے کے لے آواں گا اور پیٹی میں اپنی مرضی نال آرتیاں کو چکاں گا تے اپنی مرضی نال چوک چ رکھاں گا تے تے کھول کے اعلان کراں گا ملتان دے باسیو ناصر مدنی اج لاہوروں آیا ہے تے میں 1 لاکھ روپیہ نام دوں آپ پیٹی کھولنی ہے تے ایک میری شرط پوری کرنی لوکی جمع ہو جن گے ناصر مدنی نے لاکھ دینا ایک پیٹی دی شرط ہے کیڑی شرط ہے شرط کی ہے میں پیٹی کھول کے آکھاں گا جیڑے امب اتلی تے چنے اے دے جیسے آخری تے تک کر دو تے میں لاکھ روپیہ دینا مسجدیں بڑی خوبصورت ہے ملتان میں مدارس بہت زیادہ ہے ملتان میں ماں بارگاہیں بہت زیادہ ہیں مجالس بہت زیادہ ہوتی ہیں میلاد بہت زیادہ ہوتے ہیں محفلات بہت زیادہ ہوتی ہیں سیرت النبی کے جلسے بہت زیادہ ہوتے ہیں تبلیغی جماعتیں بہت زیادہ نکلتی ہیں گلیوں بازاروں میں اللہ اللہ کی آوازیں بہت آتی ہیں 5 ٹائم اذانوں کی آواز حی علی الفلاح فلاح کی طرف جو بہت آتی ہیں یہ کرونا وائرس کی وبا میں مسجدوں میں اذانیں 5 کی بجائے 6 بھی ہوئی ہیں اللہ سے ڈر جو اللہ سے ڈر جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے بیٹھے اس ملک میں مجلسیں بھی بہت زیادہ آتی ہیں اس ملک میں میلاد بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس ملک میں سیرت النبی کے جلسے بھی بہت زیادہ اس ملک میں رمضان کی افطاریاں بھی بہت زیادہ اس ملک میں مسجدیں بھی بہت خوبصورت اس ملک میں سخاوت بھی بہت زیادہ اس ملک میں عبدالستار ایدھی کے نام پہ دنیا کے سب سے بڑی این جی اوز بھی قائم ہیں دنیا میں سب سے بڑی این جی اوز پاکستان کے اندر ڈاکٹر عبدالستار ایدھی کی پرائیویٹ چل رہی ہے میں پوچھنا چاہتا اتنے بیٹھے جن کا اتنا بڑا ایمان ہے آج مجھے بتلاؤ ملتان میں اتنی عبادت ہے مسجدیں بری ہوتی ہیں رمضان میں سوال کرنا چاہتا ہوں پھر یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی یہ پاکستان کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوتے یہ پھر پاکستان میں نظام کیوں نہیں میں بتانے لگا ہوں ہم میں ایمانداری نہیں رہ گئی رزق حلال نہیں ہے ہمارے پاس ہندے نے باغ دے مالک دیاں کھاں ڈول پہیاں 7 سال راکھی کی دیئے کہندے نے میں پھل چکھیا ہی نہیں پھل مٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا ہے حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ انہاں دے باغ دا مالک اللہ جاندہ بڑی بڑی ہے دنیا کھاں چوان سوائے نے آج نہ سمجھنی فکر دے زیادہ مردان جو ایسی زندگی کس کا دے بلا رہے ہیں بیٹا کو لگی دار بیسن بنا کے رہے دینا ہے تجھے لیوٹ پہتا میں جرتے ہوئے وہ کبھے لکیر لاؤں لگا وانا لاؤں میں کسے اور نم چلا لاؤں وہ لگے چڑے بیسن بنا کے رہے دینا ہے وہ لگی دار بیسن بنا کے رہے دینا ہے وہ
پا کے بیچ دینا میں، سبزیاں گندیاں بیچ دینا میں، ایکسپیری ڈیٹاں چیزاں بیچ دینا میں، تو ویرا کس طرح دے کردار اپنا لے۔ اے لفظ بڑے وڈے نے، عرض کردا ہے کار چلے گیا اپنی بیوی نو کہندا کرما والیے رشتہ لب لیا وے، اج میں اپنے باغ دے نوکر واسطے اپنی بیٹی دا رشتہ دسو۔ حاجی صاحب ارب پتی بندہ ہوئے، جویں تسی بچے چ دین ویکھے آئے ایویں انہاں دین ویکھیا سنیا جے تے آن نال کہندے نے ارب پتی رئیس باغاں دا مالک تے بیوی اج کل دی ہوندی تے کہندی میریاں تیاں نوکراں لی رہ گئیاں، بیوی بڑی نیک سی آندی کرما والیاں تیری ماں تے ماپے تیاں دا برا نہیں تک دے۔ میں بیٹیوں کو بولوں گا بیٹیوں یہ فیس بک والے لڑکوں سے بچو جو تمہیں کہتے ہیں آپ کی خاطر تارے توڑ لاؤں گا، آپ کی خاطر میں زمین آسمان ایک کر دوں گا، آپ کی خاطر میں مر جاؤں گا، چوہے مار گولی کھا لوں گا، نہر میں ڈوب جوں گا، یہ سب ٹھگ ہیں، یہ فراڈی ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کے سکے نہیں، یہ تیرے بھی سکے نہیں ہو سکتے۔ بچوئے نہ فراڈیاں تو اے تیرے باپ دی پگ دے نہ دی غدار، اے تیرے باپ دی پگ دے دشمن، اے تیرے پراوان دی غیرت دے دشمنی پہنے نہ تو بچ جائے ساپی ساپی۔ اے نہ شادی تو بعد تیر نہ پہ کے گل کرنا بھی پسند نہیں کرنا، اے تین تین گھنٹے تیر نہ موبائل تے پیکج لاؤں دے، تین تین گھنٹے تیر نہ ویڈیو چیٹ کر دے، تین تین گھنٹے میسج چیٹ کر دے، شادی تو بعد نہ تیرے کل بیٹھنا بھی پسند نہیں کرنا۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ دنیا کی تصویر سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سب کے سامنے دنیا کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں سوچنے پہ مجبور کر دوں کتنے میرے چان بیٹھے نے میرے مکھن، کتنے میری بہنیں، کتنے میرے بھائی آج تقریر وچ لے جا میرا بیوی کہندی ہے باپ تیاں دا برا نہیں نہ تکدا۔ سنا سنیا جے قسمیں کیویں تک سکدے آئی صاحب، میری بیٹی ایک ایمن تے ایک مریم، دو میریاں بیٹیاں تے میں نام ہی پیارے رکھے، حضور دی دائی دے نام تے نام رکھے آؤ، دوسری دا ماں مریم دے نام تے نام رکھے آؤ۔ میں آسمان وربو کر کے کرنا میرے عمال کا تیاں کوئی میرے تے بوجھ نہیں، پر اندر نصیب چنگے کر دے ہوئی تیاں دے دکھ ماپیاں تو وہ کھیڑی ہو جاندے، تیاں دے دکھ ماپیاں نو زدہ قبری پچھا دے دے، تیاں دے دکھ ماپیاں دیاں پکھا مکا دے دے، تیاں دے دکھ ماپیاں دیاں نادی نینداں اڑھا دے دینے۔ سونے ربا اوہ میرے بزرگوں تیاں دے دکھ بڑے دلے ہوندے، تیاں دے دکھ بڑے بلے ہوندے، تیاں دے دکھ بڑے عجیب ہوندے نے۔ میں کیوں رو پیا ممی بیٹیاں والا ہے، یہ تقریر کا نچوڑ آخری گلہ نے پلے بن لو، بیٹیاں والے بیٹھے جے لفظ سن والے۔ میں ایک دن جلسے تو گیا جڑی ساس جڑا سسر کہندا ہے یہ بیٹیاں سنبھال نہیں سکدے، وہ گھڑیاں دے گھر نہیں سنبھال سکدی، جڑے بندے اپنی بیوی تے تبار نہیں کر دے، جڑے بندے اپنی بیوی نو پیسے نہیں پڑھان دے، وہ مسئلہ ضرور سنن۔ وہ میرے بچے میری بیٹی 6 سال دی ہے، میں گھر گیا جلسے تو پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو، میں نے بولا بیٹا کیوں؟ پاپا میں نے ابھی صفائی کی ہے، ابھی صفائی کی۔ میں نے بولا بھی بیٹا کیوں صفائی کی؟ پاپا میں نے ابھی صفائی کی، آپ یہ جوتا پیچھے اتار دو۔ میں گلے لگا لی، انہیں صفائی کی کر لی، میں نے صرف خوش کیتا نا تاکہ مان الماری تے میں گلے آجی صاحب لا لی۔ کنی دیر روندہ رہا تے یہ میں نو پتا ہوئے میں مکان چھڑ جانے، میں پینٹ نہیں کراواں گا، میں نو پتا ہوئے میں دکان چھڑ جانی، میں صفائی نہیں کراواں گا، پر بیٹیاں بھی انمور رشتہ ہوندہ ہے، پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانا ہے، پر بابل دے ویڑے روح صاف کر دیا نے، نی پہنے جڑے کاروں نے رہنا نہیں، وہ باپ دے کمرے روح صاف کر دیا ہے، تیرے کرتے ہو دے جنازے اٹھنے نے، تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگنیاں، ساڈا کیڑا زور بابلا، تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگنیاں، ساڈا کیڑا زور بابلا،
جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دیندے تور بابلا نی پاکے اتھے تر جاندیاں جتھے دیندے تور بابلا اچھا کدی بھی نہیں بابل کے بولیاں بگانے ہاتھ ڈر بابلا آج کنے بیٹھے جے اوے مبارک دا مالک کہندا ہے رشتہ نوکر نو دے دے مانگا رشتہ نوکر نو دے دے مانگا مبارک دا مالک کہندا ہے رشتہ نوکر نو دے مانگا برات بیٹھی ہے دولہ نہیں یہ کیسی برات ہے جس میں دولہ نہیں نکاح خواہ بھی ہے گواہ بھی ہے مگر برات نہیں یہ کیسی برات ہے دولے کو پتہ نہیں برات بیٹھی ہے کہندے نے جدم یہ انہی نکاح پڑھونا گئے اس مسجد کے خطیب صاحب کا کیا نام ہے یاسر صاحب اس مسجد خطیب کوئی اور مولانا